بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھنے والے آنکھوں اور سننے والے کانوں کو لائف ان اسلام آفیشیل ٹی وی کی طرف سے خلوص برا سلام۔ مکہ میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 10 سال گزر چکے تھے۔ مکہ کے گلی کوچوں میں ہر طرف اسلام کے چرچے تھے۔ بہت سے مرد اور بہت سے عورتیں مسلمان ہو چکے تھے، کچھ بچے بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں یہ اثر تھا کہ جو بھی آپ کی زبان سے حق کی آواز سنتا آپ کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چڑھنے لگتا۔ یہ حالات دیکھ کر مکہ کے کافر بہت چنچلاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے اور لوگوں کو روکتے اور ان پر زور ڈالتے، ان کے باتیں نہ سنو۔ انہی دنوں یمن کے ایک مشہور شاعر طفیل مکہ میں آئے۔ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور یمن کے لوگ ان کو بہت مانتے تھے۔ جب یہ مکہ پہنچے تو مکہ والوں نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا اور بڑے عزت سے پیش آئے، مگر مکہ والوں کو یہ فکر ہو گئی اگر کہیں طفیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن لیا تو یہ ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ کلام ہی ایسا ہے کہ سننے والا بغیر اثر رہ نہیں سکتا، اور پھر طفیل تو خود ایک شاعر ہے، کلام کی اچائی کو برکنے والے ہے۔ محمد کا اونچا پر اثر کلام اور پھر ان کی سیرت و اخلاق کی کشش، طفیل نے اگر ان کو دیکھا تو مسلمان ہو ہی جائیں گے، اور اگر یہ مسلمان ہو گئے تو ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ مکہ والوں کے لیے طفیل کا یہاں آنا ایک بڑا حادثہ بن گیا، ان کو بڑی فکر میں ڈال دیا۔ سب سمجھدار لوگ مل جل کر بیٹھے، آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے ہو گیا کہ جیسے بھی ہو طفیل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہ دیا جائے۔ کچھ لوگ طفیل کے پاس پہنچے اور بڑی رازداری اور خیرخواہی کے انداز میں طفیل سے کہا، آپ نے ضرور ذکر سنا ہوگا، ہمارے یہاں ایک صاحب ہے، وہ کچھ دنوں سے اپنے آپ کو نبی کہنے لگے ہیں، بڑے زبردست جادوگر ہے، ان کے باتوں میں بہت اثر ہے، ان کے باتیں سننے والا ان کے جادو سے ہرگز نہیں بچ سکتا۔ جو بھی ایک بار ان کے باتیں سن لیتا ہے بس انہیں کا ہو رہتا ہے۔ مکہ کے بہت سے بولے بالے ان کے جادو میں پھنس گئے ہیں اور اپنے باپ دادا کی دین سے پھر گئے ہیں۔ بہت سے گھرانے ہیں جہاں انہوں نے اپنے باپ بیٹیوں، میاں بیوی اور چچا بھتیجوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اور پھر جس پر بھی ان کا جادو چل جاتا ہے وہ ایسا حق کا بکا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کسی کی نہیں سنتا، بھلا کیا مجال کہ کوئی اپنی بات سے ہٹا سکے۔ آپ کو یہ سب باتیں ہم اس لیے سنائے کہ آپ ہوشیار رہے۔ طفیل نے ان لوگوں کی باتیں بڑے غور سے سنی اور دل میں طے کر لیا کہ کچھ ہو اس شخص کی بات ہرگز نہ سنوں گا، کہیں میرے اوپر بھی اس کا جادو کا اثر ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اور پھر طفیل کعبے میں جب بھی جاتے کانوں میں خوب روئی ٹوس لیتے کہ کہیں شخص کی آواز کانوں میں نہ پڑے۔ ایک دن کعبہ میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ اتفاق کی بات طفیل بھی یہ پہنچ گئے، خدا کا کرنا قرآن شریف کی آواز کان میں پڑ گئی۔ انہیں یہ آواز بہت بلی لگی، پہلے تو ڈٹ کے لیکن پھر سوچا کہ خود شاعر ہوں، اچھی بری بات کو سمجھتا ہوں، کلام کی باریکی اور خوبیوں سے واقف ہوں، یا میں اتنا بھی نہیں سمجھ سکتا کہ کون سی بات میرے لیے اچھی ہے اور کون سی بری؟ سننا تو چاہیے، آخر یہ صاحب کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے کان ادھر لگا دیے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور طفیل کا دل آہستہ آہستہ پگھل رہا تھا، ایک ایک آیات ان کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کی اور گھر جانے لگے، طفیل بھی پیچھے پیچھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دروازے پر پہنچے تو ایک آواز آئی، حضرت مجھے بھی اندر چلنے کی اجازت دیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا، یمن کے معزز سردار طفیل آپ سے اندر چلنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عزت سے انہیں گھر کے اندر لے گئے، اپنے پاس بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ طفیل نے اپنی پوری بیتی سنائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دلچسپی سے طفیل کی بیتی سنی۔ پھر طفیل نے کہا، حضور مجھے اپنے کچھ باتیں سنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے چند اثر بری آیاتیں پڑھ کر سنائی۔ طفیل بڑے غور سے قرآن کی آیاتیں سن رہے تھے اور انہیں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ دل کی سیاہی دھل رہی ہے، غفلت کے پردے اٹھ رہے ہیں اور حقیقت کا جمال ان کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ جب پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما چکے تو طفیل نے کہنا شروع کیا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، میں نے عرب کا ایک سے ایک اچھا کلام سنا ہے، مگر آج تک ایسا اونچا مؤثر اور پاکیزہ کلام نہیں سنا۔ یہ کلام تو سراسر ہدایت ہے، سراسر نور ہے، سراسر انصاف ہے، اس سے منہ موڑنا ہدایت سے منہ موڑنا ہے۔ خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ انسانوں کو پیدا کرنے والا خدا کا کلام ہے۔ طفیل کہی جا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان کی ہدایت پر باغ باغ ہو رہا تھا۔ پھر آپ نے طفیل کو اسلام کا کلمہ پڑھایا اور ایمان کے نور سے ان کے سینے کو جگمگا دیا۔ یمن کا یہ معزز مہمان اب ایمان کی عزت بھی پا چکا تھا۔ مکہ میں داخلے کی وقت صرف دنیا کی عزت حاصل تھی، اب اسے دین کی عزت بھی حاصل ہو گئی۔ جب طفیل نے یمن کو واپسی کا ارادہ کیا تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور میرا سینہ تو نوری ایمان سے جگمگا اٹھا، لیکن میرا قبیلہ اور گھر کے لوگ تو کفر کے اندھیرے میں پنسے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایمان کی دولت بخشے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اے اللہ تو طفیل کو اسلام کا نشانہ بنا دے، اسے لوگ کی اسلام راہ پائے۔ طفیل ایمان کی طلب لیے گھر پہنچے، بوڑھی والد سے ملاقات ہوئی۔ طفیل بولے، ابا میں کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی میں آ گیا ہوں۔ ابا اب میرے آپ کا کوئی رشتہ نہیں، میں مکہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں۔ اب میرا رشتہ صرف اسی شخص سے ہے جو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے اور اسلام کو اپنا دین مانے۔ طفیل رضی اللہ عنہ کی یہ دل سے نکلی ہوئی باتیں سن کر والد سوچ میں پڑ گئے۔ اچھا ایمان میں یہ قوت ہے، اس سے باپ بیٹے کا رشتہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ کیا ایمان کا رشتہ باپ بیٹے کے رشتے سے بھی زیادہ ہے؟ طفیل کے باپ عمر دوسی نے سوچا اور اپنے بیٹے سے کہا، طفیل لاؤ ہمیں بھی سناؤ اور رسول کے باتیں۔ طفیل نے سمجھا کر باپ کو اسلام کا پیغام سنایا۔ حق کی کشش نے کام کی اور بوڑھی باپ نے بیٹے سے کہا، طفیل بیٹے تم میرے بیٹے ہو، میں تمہارا باپ ہوں، میں بھی اس نبی پر ایمان لاتا ہوں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ طفیل کی آنکھیں خوشی سے بہہ پڑے اور بولے، ابا جان چلیے غسل فرما لیجئے اور اسلام کا کلمہ پڑھ کر اللہ کے پیارے بن جائے۔ عمر دوسی نے غسل کیا، کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ باپ کے بعد محبت کرنے والے بیوی سے ملاقات ہوئی۔ بیوی کو دیکھ کر طفیل کے آنکھوں میں محبت کی آنسو آ گئی، مگر وہ فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھالے اور بیوی سے کہا، ارے بیوی اب ہمارا تمہارا کیا رشتہ؟ میں تو مکہ والے نبی پر ایمان لا چکا ہوں اور تم ایمان کی روشنی سے محروم ہو، میں اسلام کی روشنی میں چل رہا ہوں اور تم کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہو۔ ایمان اور کفر کا کیا ساتھ؟ میرا رشتہ تو صرف ان لوگوں سے ہے جو اس خدا کی بندگی کرے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس رسول پر ایمان لائے جسے خدا نے ہمارے ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ طفیل کے اثر بری تقریر سن کر بیوی کے دل کے دروازے بھی کھل گئی۔ حق کی کشش نے اسے بھی کھینچ لیا اور وہ کہنے لگی، پیارے شوہر آپ میرے شوہر ہی ہے اور میں رہتی زندگی تک آپ کی رقابت ہی میں رہوں گی۔ میں بھی اس خدا پر ایمان لاتی ہوں جو سارے کائنات کا خالق ہے، اور ایمان لاتی ہوں اس رسول پر جس پر آپ ایمان لائے ہیں۔ طفیل کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا، ان کا چہرہ حق کی فتح پر چمک رہا تھا اور یہ سوچ رہے تھے کہ کتنے کشش ہے ایمان میں۔ یہ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بعد میں اس کے سارے قبیلہ مسلمان ہوا،
جو ان کی کوششوں کی وجہ سے تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صاحبان سے ہماری درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہے اور آپ کو اسلامی واقعات، سیرتی صحابہ، سبق آموز کہانیاں اور اسلامی وظائف چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔